اور نماز کی حیثیت بالکل بنیادی ہے، اس کی اہمیت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن نے کس طرح اس کو جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن نماز دراصل تربیت و تزکیے کا ہمہ وقتی پروگرام۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نماز کو عملاً کیسے بہتر بنائیں۔ مختلف احادیث میں مختلف اس کی طرح تدابیر بیان کی گئی ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اہتمام کی اگر آپ کوشش کریں تو اس میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کی نماز بہتر ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، اور یناجی ربہ وَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ نجوے کا لفظ بہت قریب ہو کر کان میں بات کرنے کو، تو وہ کان میں خاموشی کے ساتھ بات کرتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ برابر دیکھتا رہے کہ میں آپ سے کس طرح بات کر رہا ہوں، زبان سے کوئی الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور دل غیر حاضر ہے، یہ کیسی بات چیت ہے۔ اور مختلف حدیث میں اس بات چیت کی اشارے بھی دیے گئے ہیں۔ جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ اس کے بعد جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جو مالک یوم الدین کہتا ہے تو میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اور اب یہ جو مانگے گا وہ ملے گا۔ پھر وہ جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو ہدایت کا راستہ پاتا ہے۔ گویا آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک دفعہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ڈائلاگ ہوتا ہے، اور یہ آدمی یاد رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، اس سے ڈائلاگ کر رہا ہے، تو لازماً خود بخود ایسی چیز ہے کہ جو نماز کے اندر توجہ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جب پڑھے آدمی تو اس کو آخری نماز بنا کر پڑھے۔ فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدَّعًا، یہ بھی حدیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو وداعی نماز بنا کر پڑھو۔ وداعی نماز کا معنی دراصل یہ ہے کہ شاید زندگی کی آخری نماز، اور ہم تو سبھی جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز کوئی بھی ہو سکتی ہے جو ہم کو معلوم نہیں۔ شاید یہ آخری نماز ہو، آخری موقع مل رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں، اس سے کچھ عرض معروض کروں۔ جب موت آئے گی تو ہم مہلت مانگیں گے، نہیں ملے گی، لیکن یہ نماز اس وقت مہلت کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ ہر نماز کو آدمی اس طرح پڑھے کہ آخری نماز ہے، اس سے بھی نماز میں توجہ قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور آخری بات یہ، اگر کوئی بھی کیفیت طاری نہ ہو، اور ہم اور آپ کو سب کو اس سابقہ پیش آئے گا کہ بعض دفعہ دل لگتا ہی نہیں، ہم کچھ بھی سوچ لیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آخری نماز ہے۔ ہم سب کو اس نسیان غفلت سے سابقہ درپیش آتا ہے، تو پھر یہ کم سے کم آدمی اس کے معنی پر دھیان دے، جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی، زبان سے جو کہہ رہا ہے دل میں بھی اس کو دہراتا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس وہ خشیت ہو یا نہ ہو، اور خوف ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم اتنی بات ہو۔ تو یہ نماز جو ہے دراصل یہ دوسری چیز ہے کہ جس سے یہ ذکر زندگی کے اندر سمویا جا سکتا ہے۔